دوستوں کہتے ہیں کہ انسان کا مقام فرشتوں سے اول آتا ہے۔ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتے سجدہ نہ کرتے۔ آج کا ہمارا موضوع بھی اسی کے مطابق ہے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل انفارمیٹیو بلینک کو سبسکرائب اور لائک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا قصہ ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اس وقت چونکہ جنات بھی دربار سلیمان علیہ السلام حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کا اس وقت ہم انسانوں سے مناظرہ ہوا کرتا تھا، عام لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں بادشاہتی جنات بھی شامل تھے جنہوں نے انسانوں کو غلط اپنی طاقت کے بلبوتے پہ بھٹکانا شروع کیا ہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا تھا، جبکہ قرآن پاک میں اس کی کوئی تاکید نہیں کی گئی تھی۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے بعض لوگوں نے ان جنات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے یقین کرنا شروع کر دیا تھا اور ان کے بتائے ہوئے عملیات شروع کر دیے۔ اس طرح کالے جادو اور سفری عملیات کا بنیاد رکھا گیا۔ لیکن سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 203 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا اور ان کا ان جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ جنات شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کرتے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ان سب کو سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دیا ہے۔ پھر اس معاشرے میں بدعمالی کا راج بڑھتا گیا اور معاشرہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں کا شکار ہو گیا۔ اب یہاں سے ان دونوں فرشتوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو راہ راست پر لانے کے لیے انسانی روپ اور انسانی صفات دے کر زمین پر بھیجا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ جو قصہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں روایت میں آتا ہے وہ پایۂ ثبوت تک ہے اور اس کا توکل یقینی ہے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کے دنیا کے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں نے زمین پر دیکھا کہ اہل زمین سنگین گناہوں میں مبتلا ہے، شراب نوشی ہے، زنا ہے، چوری چکاری، قتل و غارت عام ہے۔ اس طرح گناہوں میں مبتلا ہیں تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، اے پروردگار، یہ کیا ہے؟ رب، آپ نے ان کو اپنی عبادت اور اطاعت کے لیے بھیجا تھا، ان کی تو حالت یہ ہے کہ ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ فوری طور پر ان کی پکڑ نہیں کر رہے۔ لہٰذا فرشتوں کو ان کے اعمال دیکھ کر بیزاری ہوئی اور انہوں نے ان کے لیے بد دعا کی۔ یہ سب دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ در حقیقت بات یہ ہے کہ میری ذات اہل زمین سے حجاب میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے، اور چونکہ تم سب میرے پاس موجود ہو، مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہے، تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو۔ جو خشیت تم پر طاری ہے وہ اہل زمین والوں پر نہیں، اس لیے ان سے یہ گناہ ہو جاتے ہیں۔
لیکن پھر بھی ملائکہ کو اس بات پر اطمینان نہ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم اپنے میں سے نیک اور پارسا فرشتے چن لو، اور میں ان کو زمین پر انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں، اور پھر میں دیکھتا ہوں جب وہ میرے پردے میں جائیں گے تب ان کے اعمال کیسے ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اپنے میں سے 3 فرشتے پیش کیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی نفسانی خواہشات عطا کی تھی، اور پھر فرمایا، جب تم زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو تم پر 4 کاموں کی پابندی عائد ہوگی۔ پہلا، شراب نہ پینا، دوسرا، زنا نہ کرنا، تیسرا، قتل مت کرنا، اور چوتھا ہے بت کو سجدہ مت کرنا۔ یہ 4 شرائط ان پر لائز کی، لیکن جب ان کو زمین پر اتارنا چاہا تو ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ، یہ سب مجھ سے نہیں ہوگا، میں تیرے سامنے رہ کر تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، میں زمین پر نہیں جاؤں گا۔ لیکن 2 فرشتے ہاروت اور ماروت زمین پر آنے کے لیے رضامند ہو گئے۔ ان 2 فرشتوں کے لیے روایت میں آتا ہے، یہ دونوں آسمان میں دیگر ملائکہ سے سب سے زیادہ عابد اور زاہد فرشتے تھے۔ ان کو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ یہ دونوں زمین پر آ گئے۔ اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے مقرر کر دیا۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کر آتے تو یہ ان لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ ایک طویل زمانہ گزر گیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک خاتون آئی جو بہت ہی حسین و جمیل تھی۔ کہتے ہیں کہ حسن و جمال کا یہ عالم تھا جیسے زہرہ ستاروں میں سے سب سے حسین ستارہ ہے، اسی طرح وہ خاتون بے حد حسین تھی۔ وہ ان دونوں ہاروت اور ماروت کے پاس آئی اور اپنا مسئلہ پیش کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نفسانی خواہشات ان فرشتوں میں رکھی تھی وہ بھڑک اٹھی، اور ان کے اندر برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اسے برائی کی دعوت کر دی کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کی دعوت دے دو۔ اس میں خاتون نے کہا، نہیں، پہلے تم لوگوں کو میری شرط ماننی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم میرے بت کو سجدہ کرو اور میرے دین میں داخل ہو جاؤ، تو میں تمہیں زنا کی اجازت دوں گی۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہماری توبہ ہے، یہ شرک ہم سے نہیں ہوگا۔ اس پر وہ خاتون وہاں سے چلی گئی۔ پھر ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کو منظور تھا کہ خاموشی رہی، اور ایک بار پھر وہ خاتون آئی اور اس نے وہ بات دوبارہ کہہ دی، تو دونوں فرشتوں نے ایک مرتبہ پھر اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ اس عورت نے کہا کہ نہیں، میری شرط ہے کہ پہلے تم میرے شوہر کو قتل کرو، تو میں تمہاری فریاد پوری کر دوں گی۔ اس پر دونوں فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی، اچھا، ایک کام کرو، میرے پاس شراب ہے، تم وہ پی لو، پھر میں تمہاری خواہش کو پورا کر سکتی ہوں۔ اس پہ دونوں فرشتوں ہاروت اور ماروت نے مشورہ کیا
چلو ٹھیک ہے، شراب تو چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں اڑ کر اس کے مقام پر پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے شراب پی لی۔ جب شراب پی لی تب وہ اپنے حواس کھو بیٹھے اور مدہوش ہو گئے۔ اس بدحواسی میں دونوں فرشتوں نے اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کی جس کا نام زہرہ تھا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کا قتل کر دیا، اس ڈر سے کہ یہ ہمارے عمل بد کا لوگوں کو آگاہ نہ کر دے، اور پھر بت کو سجدہ کر کے شرک میں پڑ گئے۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے پردوں کو ایک بار پھر ہٹا دیا، اور ملائکہ نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ وہ سب کے سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ وہ حیران ہوئے اور توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں فرشتوں کو ہوش آیا، زہرہ خاتون نے ان سے دریافت کیا کہ یہ جو پل بھر میں تم لوگ آسمانوں میں غائب ہو جاتے اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس اسم اعظم ہے۔ اس خاتون نے ان سے اسم اعظم سیکھنے کی فرمائش کی۔ اسم اعظم سیکھنے کے بعد تینوں نے آسمان پر سفر کرنا شروع کر دیا، لیکن زہرہ کو پہلے آسمان پر ہی کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ لیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ یہ ان کی سزا کی شروعات تھی۔ اس کے بعد ان سے تمام فرشتوں والی صفات چھین لی گئیں اور ان کا اللہ تعالیٰ نے دیگر ملائک اور آسمانوں کے ملائکوں کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ در بدر زمین پر بھٹکتے رہے۔ پھر انہیں یہ پتہ چلا کہ نبی کا دور ہے جن کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی گئی دعا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک قبول ہو جاتی ہے۔ وہ نبی کے پاس پہنچے یہ سوچ کر کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں مغفرت دلا دیں گے۔ اس پر حضرت ہاروت علیہ السلام نے انہیں بولا کہ تمہیں سزا تو لینی ہوگی دنیا یا آخرت میں۔ ان فرشتوں نے کہا کہ دنیا میں سزا لے لیتے ہیں، کیونکہ دنیا تو فانی ہے مگر آخرت کی زندگی رہنی ہے۔ لہٰذا روایت میں آتا ہے کہ ایک عراق میں کنواں ہے جس پر ان فرشتوں کو الٹا لٹکا دیا گیا، اور قیامت تک کے لیے وہ وہاں پر الٹے لٹکے رہیں گے۔